وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے NFC ایوارڈ کے لیے سڑکوں پر نکلنے کی دھمکی دے دی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ آئین میں ہمیں NFC کے مطابق حق دیتا ہے، وہ حق ہمیں ملنا چاہیے۔ NFC ایوارڈ میں خیبر پختونخوا کو جو حق ہے وفاقی حکومت وہ فوری طور پر ہمارے حوالے کرے، ورنہ اس معاملے پر سڑکوں پر نکلیں گے۔ NFC کے مطابق جو فنڈ KP کا حق ہے وہ لے کر رہوں گا۔ وزیر اعلیٰ KP نے دو ٹوک کہا کہ بانی PTI ایک مقصد اور نظریے کے لیے غیر قانونی طور پر جیل میں ہیں اور وہ کبھی بھی ڈیل کر کے باہر نہیں آئیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے نجی اسکیم کے تحت حاجیوں کے بروقت انتظامات اور سعودی پالیسی فالو نہ کرنے کے معاملے کا نوٹس لے لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے 3 رکنی حج انتظامی کمیٹی تشکیل دے دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سیکرٹری کابینہ، چیئرمین FBR اور چیف سیکرٹری گلگت بلتستان پر مشتمل کمیٹی قائم کی گئی ہے جو اپنی سفارشات 3 دن کے اندر وزیراعظم کو پیش کرے گی۔ وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کو سیکریٹریٹ سپورٹ فراہم کرے گی۔ کمیٹی سعودی عرب کی حج پالیسی کو وزارت مذہبی امور اور نجی حج آپریٹرز کے ذریعے نافذ نہ کرنے کی تحقیقات کرے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں نئے سہولت بازار قائم کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے 13 نئے سہولت بازاروں کے زیر تکمیل پروجیکٹس جلد مکمل کرنے کا حکم دیا، جس کے لیے اگست کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی۔ پروجیکٹس کے تحت نوشہرہ ورکاں، بورے والا، کبیر والا، سانگلا اور جلال پور میں سہولت بازار بنیں گے۔ بہاولپور، اٹک اور مری میں بھی اضافی سہولت بازار قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے ضلعی انتظامیہ کو سہولت بازاروں کے لیے اراضی مختص کرنے کی ہدایت کر دی اور سہولت بازاروں کے قیام کا پلان بھی طلب کر لیا۔ مریم نواز نے سہولت بازاروں کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم چند دن میں ایک اور خوشخبری دیں گے۔ اب پاکستان میں خوشخبریوں کا موسم شروع ہو گیا۔ بجلی کی قیمتوں میں کمی پر وزیر اعظم اور ان کی ٹیم مبارکباد کے مستحق ہیں۔ صوبائی وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جن کے IPPs اور بجلی کمپنی سے مفادات جڑے تھے وہ اب عوامی ریلیف کو برداشت نہیں کر پا رہے۔ اگست تک 13 نئے سہولت بازار قائم کیے جائیں گے اور 69 کروڑ روپے کی لاگت سے موجودہ بازاروں کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا۔ عظمہ بخاری نے خیبر پختونخوا حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ وہاں کرپشن کے قصے زبان زد عام ہیں۔ گنڈاپور کی جانب سے پارٹی پر 75 کروڑ روپے خرچ کرنے کا بیان قابل تشویش ہے۔ بلاول بھٹو کو بیٹھ کر وفاق کے سامنے اپنی باتیں رکھنی چاہیے۔ پاکستان نے دہشت گردوں کے ہتھیاروں کے حصول اور استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستانی کونسلر عاطف رضا نے کہا کہ دہشت گردوں کے پاس افغانستان میں چھوڑے گئے ہتھیار موجود ہیں۔ ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ کالعدم TTP افغانستان سے بلا روک ٹوک کارروائیاں کرتی ہے۔ دہشت گرد گروہوں کو ہتھیاروں کی رسائی کو روکا جائے۔ دہشت گرد تنظیموں کو مخالف ملک کی بیرونی امداد اور مالی معاونت حاصل ہے۔ پاکستان 4 سال کے لیے اقوام متحدہ کے ایک مشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہو گیا۔ نیو یارک میں UN اقتصادی اور سماجی کونسل کے انتخابات میں پاکستان کا انتخاب عمل میں آیا۔ پاکستان کو 2026 سے 29 تک 4 سالہ مدت کے لیے منتخب کیا گیا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان UN اقتصادی اور سماجی کونسل کی حمایت پر شکر گزار ہے۔ مشن برائے منشیات کا رکن منتخب ہونا پاکستان پر اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। कहा कि ईरान से बराह रास्त बातचीत बेहतर होगी क्योंकि ये तेज तर अमल है और इससे दूसरे फरीक को बेहतर समझने का मौका मिलता है। ईरान पहले मुसालहतकारों को इस्तेमाल करना चाहता था मगर शायद अब ऐसा नहीं है। इम्कान है कि ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। इससे कबल ईरान ने बराह रास्त मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया था, ताहम बिलवास्ता बातचीत पर आमादगी जाहिर की। यूक्रेनी सदर के आबाई इलाके पर रूस के मिसाइल हमले में 6 बच्चों समेत 19 अफराद हलाक हो गए। हमले में 50 से ज्यादा अफराद जख्मी भी हुए। बच्चों के खेल का मैदान और छोटी गलियां हमले में निशाना बनाई गईं। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि ऐसे हमले इत्तेफाकिया नहीं हो सकते। रूस जानता है ये तवानाई की तनसीबात हैं। इस किस्म की तनसीबात किसी भी हमले से महफूज रहनी चाहिए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेले गए तीसरे वनडे में कौमी क्रिकेटर खुशदिल शाह पाकिस्तानी टीम को बुरा भला कहने पर मुबैना अफगान तमाशाई से उलझ पड़े। जराये के मुताबिक तमाशाई की जानिब से पश्तों में पाकिस्तान टीम को बुरा भला कहा गया। जराये का बताना है कि ये एक संगीन नौइयत का वाकया है। मामले को देख रहे हैं और मामले पर खुशदिल शाह के साथ हैं। पाकिस्तान मुखालिफ आवाजें कसने पर खुशदिल शाह ने तमाशाई को मना किया। अफगान तमाशाई ने मना करने पर मजीद नाजेबा अल्फाज अदा किए। 2 अफगान शायकीन ने खुशदिल शाह से हाथापाई की कोशिश भी की। पाकिस्तानी टीम की शिकायत पर दोनों शायकीन को स्टेडियम से बाहर निकाल दिया गया। और न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे और आखिरी वनडे में कौमी टीम के ओपनर इमाम उल हक को बैटिंग के दौरान रनिंग करते हुए चेहरे पर गेंद लग गई। बैटिंग के दौरान इमाम उल हक को फील्डर की थ्रो की हुई गेंद हेलमेट की ड्रिल से होती हुई चेहरे पर जा लगी। गेंद चेहरे पर लगने के बायस इमाम उल हक रिटायर्ड हर्ट हो गए।